اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین قال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام انما سمیت فاطمۃ محدثۃ لأن الملائکۃ کانت تہبط من السماء فتنادیہا کما تنادی مریم بنت عمران۔ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے اور ہم سب کو نور معرفت اہل بیت نصیب فرمائے۔ جناب سیدہ کے القاب کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ کون ہے کہ جناب سیدہ کی کنہ معرفت حاصل کرے، لیکن ہم اپنی توان کے مطابق کوشش کر رہے ہیں کہ جناب سیدہ کے القاب کے بارے میں وہ چیزیں پیش کریں جو خود اہل بیت علیہ السلام نے نقل کی ہیں۔ جناب سیدہ کا ایک لقب جو معروف ہے، مشہور ہے، وہ ہے محدثہ۔ جناب سیدہ کو محدثہ کہا جاتا ہے۔ محدثہ اس حقیقت میں ہستی کو کہا جاتا ہے جسے ملائکہ گفتگو کریں۔ اللہ اکبر۔ یا میں دوسرے الفاظ میں کہوں کہ محدث اسے کہا جاتا ہے جو فرشتوں اور ملائکہ کی گفتگو کو سنیں، اس کو محدث کہا جاتا ہے۔ جناب سیدہ اتنی باعظمت ہیں کہ فرشتے ان سے گفتگو بھی کرتے تھے، محدثہ بھی تھیں، محدثہ بھی تھیں۔ شیخ مفید نے اپنی کتاب اختصاص میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام میں سے اور اہل بیت علیہ السلام انبیاء کے علاوہ بھی کئی ایسے افراد ہیں، روایات میں ملتے ہیں، جیسے ذوالقرنین کے لیے ملتا ہے کہ انہوں نے ملائکہ کے ساتھ گفتگو کی ہے، ملائکہ کے کلام کو سنا ہے۔ یا مثلا آصف بن برخیہ کے لیے روایت میں ملتا ہے کہ ان کے پاس وہ مقام تھا، ملائکہ کی گفتگو سنتے تھے۔ ان دلائل میں نہیں پڑھ رہا، لیکن جناب سیدہ کا ایک لقب جو ہے وہ ہے محدثہ۔ محدثہ حضرت مریم کو کہا گیا ہے، اور جناب سیدہ تو حضرت مریم سے کئی دلائل کے ساتھ افضل ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42، 43 اور 45 ان کی تلاوت کیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کے ساتھ فرشتے کیسے گفتگو کرتے تھے، جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو کیسے فرشتوں کی گفتگو سنتی تھی۔ اور اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے علت بیان کی ہے کہ کیوں جناب سیدہ کو محدثہ کہا جاتا ہے۔ اس کی علت یہ بیان کرتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ فرشتے نازل ہوتے تھے، جناب سیدہ کے پاس آتے تھے اور جناب سیدہ کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، جیسے حضرت مریم کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ امام خمینی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ یہ جو محدثہ ہونے کی جو فضیلت ہے جناب سیدہ کے پاس، یہ بہترین فضیلت ہے جو حضرت ختمی مرتبت کی اس دختر جناب سیدہ کو عطا کی گئی ہے۔ حماد بن عثمان امام صادق علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہ یہ مصحف کیا ہے؟ مصحف یعنی وہ کتاب جس میں کچھ چیزیں جمع کی، ایک مصحف ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ السلام کے لیے۔ تو مولا سے جب سوال کیا کہ یہ مصحف کیا ہے، تو مولا نے جواب دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب جناب فاطمہ غمگین ہو گئیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے بی بی کی تسلی کے لیے، تاکہ بی بی غمگین نہ ہو، فرشتوں کو نازل کیا تاکہ ان کے ساتھ گفتگو کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتا کہ جناب سیدہ غمگین ہو، لیکن کیا ہو گیا زمانے کو کہ جناب سیدہ کو رونے بھی نہیں دیتے تھے رسول خدا کے بعد، جس کی رضایت خدا کی رضایت ہے، جس کا غضب خدا کا غضب ہے، لیکن امت رسول کو کوئی رحم نہیں آیا۔ جناب سیدہ روتی تھیں، گریہ کرتی تھیں، صبت علیہ مصائب کے جملے پڑھتی تھیں، لیکن خداوند متعال
اس اندوہ کو، اس غم کو ختم کرنے کے لیے ملائکہ کو بھیجا کہ جاؤ فاطمہ کے ساتھ گفتگو کرو۔ یہ جو فرشتے آتے تھے، تسلی دیتے تھے، گفتگو کرتے تھے، تو اس وقت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے یہ بات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بتائی کہ یا علی، فرشتے آتے ہیں، مجھے تسلی دیتے ہیں، میرے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ تو مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جناب سیدہ سے تقاضا کیا کہ جب فرشتے آئیں تو مجھے اطلاع دیجیے گا، اور مولا امیر المومنین ان کی باتیں لکھتے تھے، اور اسی وجہ سے یہ جو کلام ہوا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور فرشتوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی، جو خداوند متعال کے امر سے جو گفتگو ہوئی، یہ جو گفتگو کئی عرصے تک یہ چلتی رہی، وہ باتیں امیر المومنین نے لکھیں جناب سیدہ کے ساتھ جو فرشتوں کی گفتگو ہوئی، ان ساری چیزوں کا جو مجموعہ ہے اس کو مصحف فاطمہ کہا جاتا ہے۔ انما سمیت فاطمہ تو محدثتاً، جناب سیدہ فاطمہ کو محدثہ اس لیے کہا جاتا ہے لأن الملائکۃ کانت تہبط من السماء فتنادیہا کما تنادی مریم بنت عمران، کہ فاطمہ کو محدثہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے تھے، ایسے بلاتے تھے جناب سیدہ کو جیسے مریم کو بلاتے تھے، ایسے گفتگو کرتے تھے جیسے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ جو 75 دن یا 95 دن یا روایات کے مختلف حساب سے یہ جو بی بی زندہ رہیں رسول خدا کی شہادت کے بعد، یہ جو گفتگو ہوئی ملائکہ سے، یہ جو ملائکہ نے گفتگو کی، اس وجہ سے جو ملائکہ کی کلام کو سنا، ملائکہ کے ساتھ کلام کیا، بی بی کا لقب ہو گیا، بی بی کو لقب ملا محدثہ۔ خداوند منان سے دعا ہے کہ ہمیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔